أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ظفر الہی صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے آرگنائزرز اور اس پلیٹ فارم کے مہیا کرنے والے ہمارے اکابرین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس دور فتن میں انہوں نے ایسے عظیم مواقع ہم جیسے کم سمجھ لوگوں کو فراہم کیے ہیں۔ اللہ ان کے یہ جہود اور اللہ ان کے یہ کاوشیں دنیا و آخرت میں کارآمد بنائے۔ عزت مند بھائیوں، میرے موضوع کا عنوان ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، جس کی مناسبت سے میں نے سورۃ الشورى کا آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ اس نے مراد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جو ہے یہ تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، یا آپ کے زمانے کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ہدایت تو ہم نے، اس کی وحی تو ہم بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ میرے موضوع کا جو عنوان ہے وہ اسی آیت کے ٹکڑے پر منحصر ہے کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفرقہ اور دین میں گروپ بندی، اس حوالے سے انشاءاللہ آج جو تھوڑی بہت مطالعہ کیا ہے اور اپنے کم فہم اور کم سمجھ کے مطابق کوشش کروں گا کہ یہ بات کسی حد تک کلیئر کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، اختلافی دین جو ہے وہ اصل میں بات کرتا ہے اصول کی۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ میرے بھائیوں، اس چیز میں ہمیں کوئی اختلاف جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آپ امت مسلمہ میں، امت مسلمہ کی دنیا میں، آپ اس سرکل میں جہاں بھی جائیں گے، آپ عرب جاتے ہیں، آپ ایشیا میں جائیں گے، آپ یورپ میں جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر کوئی ایسا مسلمان نہ ملے گا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نماز میں وہ اختلاف کرتا ہے، یا وہ روزے میں اختلاف کرتا ہے کہ نہیں جی روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یا وہ اس میں کوئی اور دلائل ڈھونڈتا ہے، یا حج ہے، یا اسی طرح دوسرے جو اہم ارکان ہیں اور جو دین کے اصول ہے ان میں وہ اختلاف نہیں رکھتا۔
لہٰذا میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی ایک بڑی کمیونٹی کو اس بات پر اور ان اصولوں پر متفق کیا ہے۔ یہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ کسی نظریے پر، کسی دین پر اتنے لوگ ایک سلیبس پر ان کا اکٹھا ہونا، اور پھر وہ کوئی لیمیٹڈ ٹائم نہیں، وہ کوئی عرصہ دراز سے اس طرح چلتے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی اور اللہ تعالیٰ کی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، بات جب آتی ہے تو وہ مسائل میں آتی ہے اور وہ فروع میں آتی ہیں۔ فروع ہم کہتے ہیں فرع کی جمع، عربی کا لفظ ہے فرع کی جمع، فروع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا جو اصول ہے، اصول کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع، جو اعمال کیے جاتے ہیں، تو ان اعمال میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رحمت قرار دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے، میرے بھائیوں بات ہم یہاں کر رہے ہیں، اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں، اصول کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ اصول پر میں آپ کو بتا چکا کہ اصول پر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، جی بالکل، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، جی بالکل۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بالکل جی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بالکل جی، ایگری ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، بالکل ایگری ہے۔ حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ حرام کر رہا ہے، حرمت علیکم المیتہ، ٹھیک ہے، مردار۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، جی بالکل مان رہے ہیں، اصول ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، مان رہے ہیں، لیکن مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ عبادات میں۔ جب آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ عبادت کو پرفارم کرتے ہیں، آپ نماز کو پرفارم کرتے ہیں، آپ مناسک حج کو پرفارم کرتے ہیں، تو کیونکہ قرآن جو ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن جو ہے وہ مین آئیڈیاز پر، وہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، لیکن ان چیزوں کو پرفارم کرنے کی جو ہمیں تفصیل ملتی ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ تو میرے بھائیوں یہ اسی لیے، تو میرے بھائیوں ان اعمال کو پرفارم کرنے کے لیے تھوڑے بہت جو اختلافات رائے آتے ہیں، اختلافات رائے کہ اس کو پرفارم کرنا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں بلاتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے اسلام آباد آپ نے پہنچنا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد ہمارا جو ہے وہ ایک مین مقصد ہو گیا ہے، ایک پرفارم کرنا ہے، لیکن اب اس اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے اے جو ہے وہ فلائٹ کے تھرو آتا ہے، اچھا جی بی جو ہے وہ موٹر وے کے تھرو آتا ہے، سی جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے تھرو آتا ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹائم دیا ہے اور جگہ کا تعین کیا ہے، اس وقت سارے جو ہیں وہ اسی ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں اور اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، تو مقصد تو حاصل ہو گیا۔ لیکن کسی کے پاس جو ہے اللہ نے اس کو استطاعت دی تھی تو اس نے جہاز کا استعمال کیا، کسی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا تو انہوں نے گاڑی کا استعمال کیا اور موٹر وے کا استعمال کیا، ٹول پلازے دیے، تھوڑا سا خرچہ دیا۔ کچھ ساتھی جو سی تھا اس بیچارے کو اللہ نے اتنے توفیق نہیں دی تھی، اتنا مال سے نہیں نوازا تھا، اس نے جی ٹی روڈ کا استعمال کیا، تو مقصد تو پورا ہوا۔ لیکن اب جب وہ اپنے واپس جائیں گے تو جو وہ صورتحال بتائیں گے تو سی جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے مطابق بتائے گا، اچھا جی بی جو ہے وہ موٹر وے کے مطابق بتائے گا، جی اسلام آباد کے راستے بالکل صاف ہیں اور جی ایسا ہے اور بالکل گرینری ہے اور زبردست روڈیں ہیں۔
اچھا جو اے ہوگا وہ فلائٹ کی صورتحال بتائے گا. تو میرے بھائیوں یہ اختلاف رائے ہو گیا. اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ باطل ہوتے ہیں، نہیں، یہ ہرگز، یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ مقصد حصول مقصد، اور حصول مقصد سنت کی آئین میں اکارڈنگ ٹو دا سنہ اس کو جو ہے پرفارم کرنا، اس اوبلیگیشن کو پرفارم کرنا، یہ ہے. اس میں اختلافات آتے ہیں، اور اختلافات کیوں نہ آئے؟ کیونکہ اب میں جیسے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں تو اے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف دماغ دیا ہے، ان کو ایک مختلف ذہن سے نوازا ہے، وہ اس مطابق سے میری باتیں پک کر رہا ہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے فہم و فراست کے اور اس کے مطابق وہ باتیں پک کر رہا ہے. تو اسی لیے پھر جب وہ آگے بیان کرے گا تو وہ اپنے فہم و فراست کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے گا. جس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوہ خندق ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ بھیج رہے تھے بنو قریظہ کی طرف. بنو قریظہ کی طرف جب آپ نے قافلہ روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا يصلي احد صلاة العصر الا فی بنی قریظہ. کوئی شخص بھی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے مگر الا فی بنی قریظہ، کہ جب آپ بنی قریظہ پہنچ جائیں. تو میرے بھائیوں یہاں پر ایک اختلاف رونما ہو گیا. اختلاف کیسے رونما ہو گیا؟ جب قافلہ چل پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ راستے میں بسا اوقات آپ کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، مختلف آپ کے ساتھ ضروریات ہوتی ہیں. آپ کو جب ایک قافلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کے قافلے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو اب عصر کی نماز جو ہے وہ راستے ہی میں آئی. تو جب وہ راستے میں آئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، نماز تو آ گئی ہے، اور حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے وہ اپنے ٹائم پر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات فرمائی تھی، آپ نے تو کہا تھا، لیکن چونکہ اب نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے لہذا ہم جو ہے ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ ہم نماز یہاں ادا کریں گے. جبکہ کچھ صحابہ نے اس پہ اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی کی روشنی میں اسی کی اتباع کریں گے. تو ہم جا کے بنی قریظہ میں نماز پڑھیں گے. اچھا جی، جب وہاں سے واپسی ہوئی، اب دیکھیں نا یہاں اختلاف ہو گیا. یہاں اختلاف آیا کہ کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے ادھر جا کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی. تو جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے واقعہ اکابرین، یہ فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اثبات کے معنی میں ہی لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو میرے بھائیوں یہ اختلافی مسائل جو ہے، یعنی اس کا مقصد خاموشی کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنہوں نے نماز وہاں پڑھی راستے میں، جنہوں نے نماز کے وقت خیال رکھا، وہ نماز ٹھیک تھی ان کی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اتباع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کا اتباع کیا، ان کی بات بھی ٹھیک تھی. تو میرے بھائیوں مقصد کیا تھا؟ نماز وہ حصول ہو گیا، لیکن طریقے مختلف اپنائے گئے، اور طریقہ جو اپنایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنائے گئے. تو اسی لیے اختلاف. لیکن میرے بھائیوں ایسے آپ کو بہت مسائل ملیں گے. صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ ہوتے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اکابرین فقہاء صحابہ تھے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ معنویت پر اور مفہوم پر جاتے تھے. کوئی حدیث، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی چھان بین کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، اور
کہتے تھے کہ اس میں علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن آپ تو حالات حاضرہ کو بھی دیکھیں گے نا. حالات حاضرہ کو بھی آپ نے دیکھ کے اس پر آپ نے تطبیق شریعت کرنی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پرانے زمانے میں ووٹنگ کا جو ایک ذریعہ ہوتا تھا، ووٹنگ کس طرح کی جاتی تھی؟ بیعت کی جاتی تھی. آج کل ووٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے؟ وہی ووٹنگ ہے، لیکن طریقہ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کے تھرو وہ چینج ہو گیا ہے. تو اب تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جی. یہ فقہا اور ہمارے اکابرین اور علماء یہ بات جانتے ہیں کہ یہ طریقہ بدل گیا، مقصد وہی ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، صحابات میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو علت کو، حکمت کو جان کر پھر فیصلہ ارشاد صادر فرماتے تھے. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کہیں ہوئی بات کو دیکھتے تھے. ما یؤخذ من النصوص، نصوص سے، کہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ فار ایگزامپل نماز آپ نے نہیں پڑھنی مگر بنے قریظہ میں، تو بس بالکل یہی ہے چاہے جو بھی ہو جائے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جو ہے وہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کو ایسے بہت سے مثالیں ملیں گے، لیکن وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو میں دور حاضر کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس سے اختلافی مسائل سے آج کل جو مسائل ہم نے پیدا کیے ہیں، جو مسائل امت مسلمہ میں بالخصوص جنم لے رہے ہیں، تو ان کو اتنی ڈھیل اور اتنی طول نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان فروع کی وجہ سے ہمیں ہمارے اصول جو ہیں، ہمارے جو مین کام ہے، ہمارا جو مین تھیم ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اقتصادیات ہے، سیاسیات ہے، کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جس میں ہمارے پھر کیا ہے، اسلام جو مختلف شعبوں پر اور جو اہم کام ہے، جو اہم مقاصد ہیں، جس کے لیے شریعت اسلامی کا نفاذ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا ہے، وہ جدوجہد جن کاموں کے لیے کیا گیا ہے، وہ کام ہم سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بالخصوص ہمارے علماء کرام کے اختلافی مسائل جو ہیں، یہ ہمارے لیے، جس طرح میں نے آپ کو فرمایا، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے. اس رحمت کو آپ کسی دوسری چیز میں، کسی نیگیٹیوٹی میں آپ اس کو کنورٹ نہ کریں. یہ ہماری امت مسلمہ کا فریضہ ہے. پھر یہ ہے کہ اختلافات ایسے انداز سے کیا جائے کہ اس میں وسعت دین اور حصول تعلیم اور حصول علم کا ذریعہ ہو. جی بالکل، ہم بیٹھے ہیں، اختلافی مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں. بالخصوص ہم جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے حوالے سے کافی سارے اختلافی مسائل ہیں، رفع الیدین ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، جی اس کے بعد یہ مختلف ہمارے اس طرح مسائل ہیں. اس پہ ہم اس انداز سے بات کریں کہ ہمارے سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حصول علم، وہ کچھ اخذ کرے، ان کے اذہان جو ہے وہ کھل جائیں کہ یار یہ دیکھو کتنا عظیم دین ہے کہ اتنے مختلف مسائل کو اتنی آسانیاں وہ پیش کر رہا ہے ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، اس کو، اختلافات کو اس نہج پر لے کر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کو یہ نہیں کہ اس سے شر اور فساد آپ وہ کریں. اور تفہیم القرآن کے مؤلف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے کو آپ اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ آپ کسی کو لیبل لگائیں کہ جی آپ جو ہے دین سے آپ بالکل ختم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے اور سارے جہنمی ہوں گے اور ایک ہی وہ ہوگا. نہیں، یہ ہمیں کبھی بھی، ہمیں یہ نہ ہمارا دین، نہ ہمارا مذہب اور نہ ہمارے اخلاق ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جی بیٹھے رہیں اور آپ جو ہے وہ لوگوں پر لیبل لگاتے رہے. نہیں، یہ کس کے پاس؟ ان اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے. هو الحاکم، وہ حاکم ہے. هو الرازق، هو الخالق.
मालिक यौमिद्दीन, ये फैसले आखिरत के दिन होंगे। अवाम उन्नास को मुंतशिर नहीं करना चाहिए, अवाम को, लोगों को, आम मुसलमानों को दीन की तरफ, इख्तिलाफी मसाइल से उनको दीन की तरफ जोड़ने की कोशिश करें, आसानियां लेकर आए। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, और इसी तरह मुख्तलिफ जो है आपको वो मसाइल और आपको जो है वो मिलेंगे। चूंकि मेरे वक्त का जो है वो इख्तिताम हो चुका है, मैं सिर्फ आखिरी एक जवाब शिकवा जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, मैं वो उसके चंद अशार पढ़ के आपके सामने तो फिर मैं इख्तिताम करूंगा। फरमाते हैं कि मनफात एक है उस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है उस कौम की, नुकसान भी एक। फायदा भी एक है और नुकसान भी एक है। एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, एक ही हमारा मजहब ईमान है, इस्लाम है, दीन है, उसमें ईमान है। मैं भी अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मैं भी कुतुब पर ईमान रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मैं भी फरिश्तों पर ईमान रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मैं भी रसूलों पर ईमान रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मैं भी आखिरत पर ईमान रखता हूँ, आप भी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। क्या खूब वो कहते हैं कि हरम भी हमारा एक है, अल्लाह भी एक है, कुरान भी एक है, मक्का भी एक है, मदीना भी एक है, सब कुछ एक है। क्या खूब होता कि मुसलमान भी आपस में इसी तरह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की मिसाल पेश करते। फिरका बंदी है कहीं और कहीं, कभी कहीं जाते हैं। जिस तरह मेरे पहले मुकर्रिर ने इस पर काफी तफसील से गुफ्तगू की। कब ज़बाने में पनपने की यही बातें हैं। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी। माज थोड़ा सा अपना तारुफ करा देंगे आप, पहले दफा प्रोग्राम में आए आप। जी, मुआद बिन फजल मेरा नाम है जी, और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शरिया एंड लॉ कर रहा हूँ, 9th सेमेस्टर है। और जमात में जो है एक अदना से खिदमतगार की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर जी। जी अली गिलानी भाई। जी, हम जनाब मुआज बिन फजल भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और माशाल्लाह बड़े ही पुरएतमाद तरीके से अपना दर्स पेश किया। और एतमाद ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फील्ड में कामयाबी की ज़मानत होती है। तो माशाल्लाह पहले ही दर्स में बहुत बेहतरीन अंदाज से पेश किया इन्होंने, और इनकी जो कुरानी आयात के ऊपर बड़ी अच्छी गिरफ्त है, हदीस भी पेश की, और इनका लहजा भी अरबी है, पॉजिटिव बातें सारी। दर्स के हवाले से चूँकि पहला दर्स इन्होंने पेश किया, तो जो तलब चीज़ें हैं उसमें एक तो यह है कि उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में खुद ही बस लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि मेरी जो तकरीर है, जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि ये तकरीर नहीं बल्कि दर्स कुरान पेश कर रहे हैं। तकरीर का जो फ़ोरम और है जहाँ पे तकरीर करनी है, एक दर्स कुरान को ये दर्स कुरान के फॉर्मेट में पेश करेंगे तो उसके वो फ़वाइद हासिल होंगे जो एक दर्स के होते हैं। दर्स के अंदर उनको मज़ीद जिन चीज़ों का ख़्याल रखना वो ये है कि एक दर्स के अंदर जो लोग शरीक हैं उनके थोड़े से ये ऐसी गुफ्तगू करनी है, ऐसी बात करनी है कि उनके ईमान के अंदर इजाफा हो और वो अपने जो है ज़िंदगी को तब्दील करने के ऊपर भी आमादा हूँ। वो कुरान की हक्कानियत से वो मुतासर हों और वो अपने आप को कुरान के साथ इस्लामी चीज़ों की तरफ आने की वो ज़रूरत महसूस करें, क्योंकि आजकल कमी इसी बात की है कि लोग बेसिकली दीन ही से दूर है। तो एक दर्स के अंदर इनको ऐसी चीज़ें भी फिर पेश करनी है जिसकी वजह से जो शुरका है उनके दिलों के तारों को भी छेड़े, उनके जज्बात को भी पॉजिटिव अंदाज में लेके आए। फिर ये कि उन्होंने अपना दर्स जो है ये ऐसा अपने उन मौजू के साथ ये इन्होंने स्टिक हुए हैं कि
ایک درس جو ان کا بڑا خشک سا درس بن گیا، بالکل ایک جو عام شرکا کے لیے اس کے اندر دلچسپی ایک تحریک کے ساتھیوں کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن جو درس کے شرکا ہیں ان کے لیے دلچسپی کا سامان جو ہے بہت ہی کم تھا اس کے اندر۔ تو انہوں نے جو آیات کا بھی انتخاب کیا، بیسیکلی وہ آیات تو قامت دین کے حوالے سے انہوں نے پوری آیات جو پیش کی ہیں سورہ شورا کی، وہ جو آیت نمبر 13 پیش کی ہے، اس کے اندر 3-4 موضوعات، بات تو فرقہ واریت سے شروع ہوئی، پھر اقامت دین ہے، پھر ہدایت کی بات ہے، اجتباء کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیوں چنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں دیتے، اس کا کیا فارمولہ ہے۔ انہوں نے آیات ساری پیش کرنے کے بعد باقی تینوں پوائنٹس کو ٹچ نہیں کیا بالکل، اور موضوع انہوں نے اپنا اختلافی مسائل والا رکھا۔ تو اس حوالے سے آیات کا انتخاب بھی، مزید آیتیں قرآن کے اندر، جیسے سورہ نحل کی آیت ہے 125 نمبر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ مطلب وہ آیت کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، لیکن یہ اچھا ہو گیا اگر اس میں جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس کے بھی اگر یہ دیگر بھی نکات کو تھوڑا ٹچ کر دیتے تو ایک بڑا جامع سا درس ہو جاتا۔ دیکھیں نا، درس جو ہے وہ درس لگنا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سامعین جو ہے وہ شرکا جو ہیں ان کو ایک ان کے اندر ایک عمل کا داعیہ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ سے جو واقعہ ایک صرف بنی قریظہ کا پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں اگر یہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور بلکہ میں نے کہوں گا کہ اپنے مطالعے کے اندر نا ایک مدرس کو جن چیزوں کا جن کتب کو شامل کرنا چاہیے اس کے اندر بہت اہم حصہ ہے سیرت صحابہ کا۔ سیرت صحابہ کے اندر سے جو واقعات ہے، ایمانی واقعات ہے، ان کی قربانی، وہ پہلا طبقہ تھا جنہوں نے اسلام کے پودے کو سینچا، تو وہاں سے جتنی ایمان افروز چیزیں ملتی ہیں وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ تو انہیں سیرت صحابہ کا مطالعہ کر کے وہاں سے اختلافی حوالے سے کچھ چیزوں کو نکالنا چاہیے، پھر ایسی حدیث پیش کرنی چاہیے جو ایمانیات کے اندر اضافہ کرے، اور مطلب مجموعی طور پہ اپنے اپنی درس کو ایک درس ہی کی شیپ دیں، اور تاکہ جو ہے شرکا ہے وہ ان کا درس جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو، تاکہ صرف ایک جو ہے وہ ایک جیسے انہوں نے پیش کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کا یہ پہلا درس تھا، یہ اس کو امپروو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک سیرت کی کتاب جو ہے سیرت صحابہ اس کے اندر شامل کریں، اور اسی طرح جو ہے جیسے کچھ ایک دو کتب ہیں، ہم کیوں مسلمان ہوئے، یہ عبدالغنی فاروق صاحب کی بھی ہے، اسی طرح ایک آدھی اور بھی ہے، تو یہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ایمانیات میں اضافہ کرتی ہیں، دلوں کے تاروں کو چھیڑتی ہیں، بیسک درس کا یہ مقصد ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے انشاءاللہ اپنا آئندہ درس جو ہے وہ تیار علی کریں بھائی، گے۔ میں نے واقعات جو تھے وہ تو اکٹھے کیے تھے، لیکن یہ تھا کہ قلت وقت کی وجہ سے تو وہ کنکلوڈ کرنا تھا، تو بس اس وجہ سے تھوڑا تو سا بس یہ اللہ تھا نا، درس تو ہم نے بھی جو کمنٹس دیے وہ اسی حوالے سے دیے کہ انشاءاللہ آئندہ جو آپ کے دروس ہوں گے، یہ کیونکہ ظاہر 4-6 مہینے یہ سلسلہ چلے گا، تو آپ ان چیزوں کو اگلے دروس میں پیش نظر انشاءاللہ رکھیں گے، اور 15 دن کا وقت ہوگا، اور اگر آپ آج کل میں 1-2 دن میں اپنا موضوع کا انتخاب کر لیں گے اور اس کی تیاری کریں گے تو بھرپور ہے، 15 دن بہت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہتر کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی۔ جی ڈاکٹر طاہر بھائی، جیرا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ معاذ بھائی کا درس میں نے پوری توجہ سے سارا ہی سن لیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک اچھے خطیب کا ایک انداز تھا، اور اس میں بڑی فلسفیانہ بحث بھی تھی، اور کچھ نہ سمجھ آنے والے نکات بھی تھے جو ایک کسی یونیورسٹی کی گریجویٹ کو ہی سمجھ آ سکتے تھے۔ عوام الناس کے معیار پہ نیچے اترنا ضروری ہوتا ہے اس موقع پہ۔ مجموعی طور پہ تو یہی بات ہے کہ ایک اچھے مدرس ہیں اور سلجھے ہوئے مدرس ہیں، اور کافی تیاری کے بعد پوری مدلل گفتگو ہے ان کی، یہ تو ایک طرف رہ گیا۔ جہاں تک دیگر پوائنٹس کا تعلق ہے تو میں نے جو نوٹ کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک کوئی لفظ انسان کا ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے، جیسے ہمارے ایک استاد محترم ہیں، معاذ بھائی بھی ان کو جانتے ہیں، نام میں نہیں لیتا ہوں، اور جو ہے کہ وہ اکثر استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کم و بیش 20 منٹ کی
یا 24 منٹ کی گفتگو میں غالباً 30 سے 35 مرتبہ بھائیوں کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے ہم آپ کے بھائی ہیں لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بھائی کو اتنا ہی اہمیت دیں. ہاں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کو چینج بھائیوں نہیں میرے بھائیوں. ہاں تو اگر آپ کبھی برادران محترم کر لیں, کبھی شرکائے محترم کر لیں, کبھی سامعین کرام کر لیں, بلکہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, 2-4 بار کافی ہوتا ہے. پھر آپ کی پوری گفتگو میں غصہ تھا, میدان جنگ میں تو ہے نہیں, آپ تھوڑا سا جذبات رکھیں, تھوڑا سا مسکرا لیں, تھوڑا سا آواز کو نیچی رکھیں, پھر آواز کو اٹھا دیں. آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ ایک بہتا ہوا دریا ہیں اور مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے جو گونج دیتا ہے اور جو میدانی علاقوں سے پرسکون گزر جاتا ہے, تو بالکل ایک ہی غصے کا انداز جیسے موٹر وے پہ گاڑی جا رہی ہے, یہ نہیں. آپ ذرا اس کو جی ٹی روڈ پہ رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. پھر کیمرے کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ یہ ہمارے ایک تجربہ کیمرے پہ جا رہا ہے اور مستقبل میں شاید یہی سلسلہ چلے. اب ایک اور لہر بھی ان ظالموں کی آ رہی ہے. جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی نظر کیمرے پر, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عوام کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کیمرے کی بجائے اپنے فوٹو کو یا کیمرے میں وہ اسکرین پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے, لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ کیمرے کی طرف ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اچھا اس کو اختصار کرتا ہوں کہ جو کچھ علی گیلانی بھائی نے کہا وہ میری طرف سے آپ رکھ لیں. نقطوں میں بات کر دوں کہ مثال آپ نے بہت لمبی دی تھی, جی ٹی روڈ والی, ایئرپورٹ جہاز والی اور موٹر وے والی. اس کو ذرا مثال کو مختصر, آئندہ اگر کوئی مثال دیں تو اس کو ذرا اختصار میں رکھیں. پھر آپ نے ہاتھ اتنے ہلائے ہیں کو لگتا تھا کہ یہ باتوں سے زیادہ ہاتھ ہل رہے ہیں. ہاتھ تھوڑا سا نا ہلائیں ضرور, لیکن اس کا تھوڑا سا وہ اس کو متوسط رکھیں. اس کو موضوع آسان تھا لیکن آپ نے اس کو جان بوجھ کے ثقیل بنا دیا. اصول اور فروع بیان کرتے ہوئے اس میں کافی ثقیل لگ رہا تھا مجھے, اور اگر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو میں شاید انتہائی آسان, تو اس کو ذرا آئندہ نا کو موضوع علمیت پر نہ لے کے جائیں. پھر عربی جو ہے نا آپ کی بہت اچھی ہے, مخارج بہت اچھے ہیں, نطق بہت اچھا ہے, لیکن یہ عربوں کے لیے اچھی ہے, ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اب اردو کو اردو میں رکھیے, اس کو اتنا گڑا نہ کر دیجئے کہ اس میں تصنع کی بو آنے لگ جائے. مثال کے طور پہ وہ ہے نا, ایک کوئی بندہ کسی دکان پہ اگر جا کے کہتا ہے یار مجھے معجون چاہیے, انہوں نے کہا معجون تو ہے لیکن اتنا گڑا نہیں ہے, تھوڑا سا کمزور ہے ہمارے پاس, تو اس کو معجون کو تھوڑا سا ڈھیلا سا رکھیں آپ اردو میں خاص طور پہ. پھر اساسیات دین کا آپ نے جو ذکر کیا, اس کو ایک ہی لائن میں کر جاتے, ایک ہی بار تو باتیں ختم ہو جاتی. اس پوری گفتگو میں اساسیات دین اور فروعات دین سمجھاتے ہی گزر گئی, اور آخر میں یقیناً عوام کو سمجھ نہیں آئی, ہمیں شاید آگے سمجھ. شعر آپ نے جو پڑھے ہیں اس کو دوبارہ سے چیک کر لیں, خاص طور پہ جو دوسرا شعر آپ نے پڑھا نا, فرقہ بندی اور کہیں جاتے ہیں کہ آج زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, تو یہ آپ ٹھیک نہیں پڑھ سکے. اس کو آئندہ اگر کبھی شعر پڑھنا ہو تو 2-4-5 بار اس کو دہرا لیں, یاد کر لیں, زبانی کر لیں یا لکھ کے سامنے رکھ لیں. وہ جو ساری آپ نے پیچھے گفتگو کی تھی نا, اس شعر نے اس گفتگو پہ ایک نیگیٹو اثر ڈال دیا, اور ایسا موقع ہو تو پھر وہ نہ ہی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک چند باتیں ہیں, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب اپنا معاذ آپ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے؟ نہیں جی. اچھا لیکن لگ رہا تھا وہ آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آپ کو پرانا جانتے ہیں. یہ میرا ڈپارٹمنٹ دوسرا ہے یونیورسٹی. اچھا, تو مجھے محسوس کیا ہو رہا تھا. معاذ اس میں چند ایک باتیں, تو بہت سی باتیں آ گئی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رکھا. مجھے یہ بتائیں یہ پہلا پروگرام تھا کہ پہلے بھی آپ نے پروگرام دیے ہیں؟ پہلا پروگرام تھا ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا پروگرام تھا. اگر پہلا پروگرام تھا, اس میں آپ کا جو ایکسپریشن, کانفیڈنس, آپ کی کلیکشن, آپ کی تیاری ایکسیلنٹ, بہت اچھا تھا. اور پھر جو آپ نے مثالیں دی ہیں, بہترین مثالیں تھیں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ نا مثالیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب محمد بن اشرف صاحب کو جانتے ہیں؟ جی, ہمارے بہت اچھے مدرس ہیں.
ان کا پروگرام نے اٹینڈ کیا ہے؟ نہیں، ان کا اتفاق نہیں ہوا کبھی ان کا پروگرام اٹینڈ کریں تو آپ کے جو پیٹرن ہے نا بہت نزدیک ہے ان کے. میں نے ابھی ان کا پروگرام اٹینڈ کیا تھا، 4 سے لے کے 5 بجے تک تھا ان کا، سیکنڈ پروگرام تھا میں نے اٹینڈ کیا. بہت اس کے نزدیک ہے. یہ بہت بڑی سکل ہوتی ہے کہ آپ مثال سے جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیولپ کریں. مثال انسان کو اس مثالوں سے چیز سمجھ میں آتی ہے، اور دیر تک جو ہے نا اس کو واقعات سے اور مثالوں سے چیزیں سمجھ آتی ہیں. ہم نے دونوں استعمال کیے. تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ مثال بہت لمبی ہو گئی تھی. جی ٹی روڈ تھی بہت خوبصورت، لمبی ہو گئی تھی. اس کو جو ہے نا وہ اس کو شارٹ رکھنا ہے مثال کو نا. وہ کہتے ہیں جیسے وہ کھانا پکاتے ہیں نا تو اس میں مثالہ جو ہے ایک نسبت کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ڈالتے مرچیں وغیرہ، یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو مثال جو ہے نا وہ اسی مثالے کے حساب سے ہوتی ہے، اتنی رکھنی چاہیے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے. اور آپ نے بہت اچھی مثال ڈیولپ کی ہے، اور مثالیں ڈیولپ کریں آپ جو ہے نا. وہ جو اپنی گفتگو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، یہ گفٹڈ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان مثال جو ہر ایک آدمی مثال ڈیولپ نہیں کر سکتا، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا مثال ڈیولپ کریں. یہ آپ نوٹ کر لیں اور مثالیں ڈیولپ کریں آپ اپنی. تو اس کے بعد جو تھی باقی چیزیں آ چکی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا پہلا درس تھا، اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ دیں، اور بغیر کسی جھجک کے دیں. اور جو موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے آپ کو درس دینے کا یا تقریر کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، آپ اس کو ضرور استعمال کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے. جی علی گیلانی بھائی، اس کے بعد کن کی باری ہے؟ میرے خیال یہ علی رضا بھائی شریک تھے ابھی.